ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. امید ہے آج سورۃ الکہف کمپلیٹ ہو جائے گی. سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ اس کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے اور 3 واقعات اس کے اندر ایکسکلوسیو ڈسکس ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوالات کیے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ کوسچنز ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں ڈسکس ہوئے روح سے متعلق اور حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق. اس پہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی. یہاں پر اصحاب الکہف سے متعلق کوسچن ہوا تھا. اسپیسیفکلی ظاہر ہے وہ کرسچن سے متعلق ہے، یہودیوں کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اہل کتاب کی طرف سے یہ سوالات پوچھے گئے. دوسرا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ ہم ڈسکس کر چکے، وہ جیوز اور کرسچنز دونوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے. اور تیسرا آج آخری واقعہ آئے گا ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق جو اسپیسیفکلی یہودیوں کے لیے بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے. ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں انہیں اس بادشاہ سے متعلق صحیح علم نہیں تھا. یعنی آج سے 150 سال پہلے تک جب تک کہ ذوالقرنین بادشاہ کا مجسمہ دریافت نہیں ہوا تھا ایران سے، اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے. بعض پرانے لوگوں نے سکندر اعظم کو ذوالقرنین ڈکلیئر کر دیا کیونکہ وہ بھی قبل از مسیح تھا، لیکن اس کا تو کوئی کردار موحدانہ ہے ہی نہیں تھا، وہ تو مشرک تھا. اس کے علاوہ بھی چند مختلف بادشاہوں کے حوالے سے لوگوں نے لکھا لیکن کسی کو ڈیفینیٹلی نہیں پتا تھا. یہ جس ایرا میں ہم بیٹھے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق وہ انفارمیشن حاصل ہے جو پچھلے آلموسٹ 1250 سال تک کسی کو نہیں پتا تھی، جب تک کہ کھنڈرات نہیں ملے تھے ایران کے اندر اور ان میں سے مجسمہ ذوالقرنین کا نہیں نکلا تھا. وہ جب نکلا تو پھر پوری ہسٹری سامنے آ گئی اور سب سے پہلے اس ماڈرن ایرا میں
مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا اور ان کی یہ ایفرٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اسے ایکسیپٹ کیا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایکسیپٹ کیا, اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث علماء جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے, چونکہ وہ بنو امیہ کے حوالے سے کافی سخت موقف رکھتے تھے اور انہوں نے اہل البیت کا مقدمہ بھی لڑا, لیکن یہ بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہوئے. آج بھی سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر تقسیم کی جاتی ہے احسن البیان, وہ ایک پاکستانی اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ کریڈٹ ابوالکلام آزاد کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بندہ ڈھونڈ لیا ذوالقرنین اصل میں کون تھا, کیونکہ قرآن میں تو اس کا کریکٹر آیا ہے موحدانہ, اسکندر اعظم تو وہ ہو نہیں سکتا. جب وہ مجسمہ نکلا تو اس مجسمے میں ایک ٹوپی تھی جس کے اوپر 2 بڑے سینگ بنے ہوئے تھے. تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ پرشین امپائر کا جو بانی ہے سائرس, کنگ سائرس, کیخورس عربی زبان میں, اور ذوالقرنین جو قرآن میں ذکر ہوا, یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے آلموسٹ. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہاں پر قبضہ ہو گیا, یعنی اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلے آتش پرست لوگ. اس لیے جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت حکومت تھی آتش پرستوں کی. 2 ہی سپر پاورز تھی, رومن امپائر تھی جس پہ حکومت تھی کرسچنز کی, اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے آلموسٹ سمجھ لیں 150 سال پہلے حکومت ہوئی تھی, ورنہ وہ بھی بت پرست تھے. 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن بادشاہ تھا جس نے مرنے سے پہلے کرسچینٹی قبول کر لی, اور اس کے بیٹے کانسٹنٹائن 2 نے پھر قسطنطنیہ شہر بھی بنایا اور کرسچینٹی کو پوری رومن امپائر میں نافذ کر دیا, کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کا دین جو ہے وہ رعایا کا دین ہوتا تھا. اور پھر یہ ایک ٹسل شروع ہوگی, ایک طرف خدا کے ماننے والے تھے یعنی رومن امپائر, اور دوسری طرف آگ کی پوجا کرنے والے پرشین امپائر. لیکن پرشین امپائر کا سٹارٹ جو ہے وہ ایک مسلم بادشاہ کے ذریعے ہوا تھا جس نے اپنے جوانی کے عرصے میں کسی وقت کے پیغمبر کی صحبت کی ہوئی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فتوحات دی. اس کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی. اسی وجہ سے وہ اپنے سر پر ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس پہ 2 سینگ مینڈے کے لگے ہوئے تھے, جو 2 امپائرز کا سمبل تھے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک. مشرق میں بلوچستان تک ان کی حکومت تھی, اور مغرب میں میڈیٹرینین سی جسے آپ بحر روم کہتے ہیں وہاں تک ان کی حکومت تھی, اور شمال میں ان کی حکومت کوکاف تک تھی. اتنی بڑی ان کی امپائر تھی. اور اس کے سمبل کے طور پر وہ 2 قرن والی ٹوپی پہنتے تھے. قرن کہتے ہیں سینگ کو, اسی کی وجہ سے ذوالقرنین 2 سینگوں والا. یہ ان کا ایک آنری نیم تھا. بیسیکلی یہ سائرس شاہ یا کیخورس بادشاہ ہیں جنہوں نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے آلموسٹ 1000 سال پہلے. تو یہ وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کو ایک نفع ملا, اور وہ نفع کیسے ملا, اسی لیے ان کے ہاں اس کی بڑی عزت تھی کہ جب پہلا زوال آیا, جو سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 2 عروج اور 2 زوال بنی اسرائیل پر آئے. پہلا زوال جب آیا تو نیبوکیڈ نظر نمرود جو بادشاہ تھا وہ بیبیلونیا میں یعنی بابل جو شہر تھا وہاں عراق میں 1,33,000 یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا, اور 1,33,000 یہودیوں کو اس نے یروشلم میں ایک دن میں شہید کر دیا. ظاہر ہے اس وقت تو مسلمان ہی تھے, ہم شہیدی ان کو کہیں گے, وہ کافر تو نہیں تھے. 1,33,000 یہودیوں کو قید میں رکھا, اور آلموسٹ ان کی یہ قید 125 سال تک چلی. اسی دوران ان میں انبیاء بھی پیدا ہوتے رہے, لیکن یہ غلامی کا دور تھا. اور پھر سیدنا عزیر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا, اسی دوران ان کی دعوت توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی, اور ذوالقرنین بادشاہ نے جو اس وقت صرف ایران کا حاکم تھا عراق پر حملہ کیا,
اور نیبوکڈنیزر کو قتل کر دیا، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اسی نیبوکڈنیزر نے یہودیوں کو قید میں رکھا ہوا تھا، جس طرح کی غلامی بنی اسرائیل کاٹ رہے تھے فرعون کے انڈر، ان سے کام لیے جاتے تھے، اس نے ان کو آزاد کیا کہ ٹھیک ہے دوبارہ بیت المقدس چلے جاؤ اور اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کرو۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، اور یہ ان کا پھر دوسرا عروج شروع ہوا، جس کا زوال پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش سے آلموسٹ 500 سال پہلے 70 عیسوی میں ٹائٹس نے، جو رومن ایمپرر تھا بت پرست، اس نے یروشلم کو تباہ کیا اور ایک دیوار باقی چھوڑی جو ویلنگ وال آج تک موجود ہے، اور ڈائسپورا ان کا شروع ہوا انتشار۔ 1917 میں ان کو بالفور ڈکلیریشن ملی ورلڈ وار 1 کے بعد، اور پھر ورلڈ وار 2 کے بعد تو یورپ نے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے مسلمانوں پہ ان کو مسلط کر دیا اور فلسطین کا علاقہ دے دیا، اور آج اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے، ورنہ ان پہ بڑا مشکل وقت تاریخ میں رہا ہے۔ تو یہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھا، یہ ہیرو مانا جاتا تھا یہودیوں کے ہاں، کہ اس کی وجہ سے ان کا دوسرا عروج شروع ہوا، کیونکہ اس نے ان کو غلامی سے نجات دی۔ اسی لیے وہ نبی علیہ السلام سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ یہ تو وہ پہلو تھا جو یہودیوں کے لیے امپورٹنٹ تھا۔ مسلمانوں کے اعتبار سے چونکہ اکثر آپ کو پتا ہے جدید جو محققین ہیں وہ تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے، تو ان کا ذکر بھی یہاں پر آئے گا۔ یہ 2 قومیں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، چوتھا تو کافر تھا، وہ تو مارا گیا، 3 جو مسلمان تھے، حام، سام اور یافث۔ حام کی اولاد جو ہے وہ یہ آپ کو افریقن جو نظر آتے ہیں، سام کی اولاد یہ جو وسط ایشیا کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، یعنی جو ابراہیمی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سام کی اولاد سے تھے، نبی علیہ السلام بھی اور یہودی بھی، اسی لیے سیمیٹک کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے خلاف کوئی بھی مہم چلے کہتے ہیں جی اینٹی سیمیٹک ہے، حالانکہ سیمیٹک ہم بھی ہیں، ہم بھی اولاد ہیں ماننے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی۔ اور یافث جو ہے ان کی اولاد ہیں یہ چائنیز اور پلس گورے لوگ اور رشینز، یہ 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی۔ یافث جو ہے اس کی اولاد میں 2 قبائل ہیں، یاجوج اور ماجوج، گوگ مگوگس ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور ان کے حوالے سے مختلف جو آج کل کے جدید مفکرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو چائنیز ہیں یہ وہ قومیں ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی یافث کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسرے یہ گورے بھی تو دیکھیں یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں۔ پہلے برٹش امپائر نے دنیا پہ حکومت کی، اب چائنا جو ہے وہ لیڈنگ اکانومی بننے جا رہا ہے، اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، میں بھی اس طریقے سے ہو، لیکن قرآن و سنت میں جو ہمیں بتایا گیا اس میں یہ فٹ ان بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر جو تفصیلاً حدیث موجود ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے، ایک تو وہ حدیث ہے مشہور صحیح مسلم کی کہ قیامت کی 10 نشانی ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج 2 قوموں کا کھلنا ہے۔ اور دوسری جو مسلم شریف کی تفصیلاً حدیث ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم دجال کا قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے، اور کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، جہاں سے گزریں گے پانی پی جائیں گے، کھیتیاں برباد کر دیں گے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ان کے فتنے سے بچانا مشکل ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، وہ وہاں پر لے کے چلے جائیں گے، یہ باقی دنیا میں تباہی مچائیں گے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کوئی کیڑے پیدا فرمائے گا، کوئی وائرس ہوگا، وہ مارے جائیں گے، اور پھر ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور ان کے جو تیر ہیں وہ 7 سال تک مسلمان ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ صحیح مسلم میں پوری تفصیلاً حدیث موجود ہے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ دجال کے قتل کے بعد کھولی جائے گی۔ اس کی بھی تعویل جدید مفکرین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا ہے۔ پہلے یافث کی جو یہ اولاد ہے یورپین اور امریکن،
ان کو مسلمان شکست دیں گے، دجال کو قتل کریں گے، چائنیز اس وقت تک نیوٹرل ہوں گے، اور پھر چائنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، کیونکہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ کسی سے جنگ نہیں لڑتے، لیکن اینڈ پہ یہ بھی نکلیں گے. اور دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، مگرمچھ ہے تو وہ کھا جاتے ہیں، مینڈک وہ کھا جاتے ہیں، سانپ وہ کھا جاتے ہیں. ان کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل موجود ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی دیوار ہے فزیکلی تو وہ تو گر چکی ہے جس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی غیبی دیوار موجود ہے تو اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیوار فزیکلی گر چکی اور یہ قومیں دوبارہ سے چڑھائی کر چکی. ان کا موقف یہ ہے. ہم اس میں کوئی تباہ آزمائی نہیں کرتے. ویسے تو ہمیں تو دور دور تک فی الحال اس طرح کا کوئی فتنہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہماری زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. جب یہ فتنہ آئے گا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے. دجال کے اوپر اتنی لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اور سورۃ الکہف کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اور اس میں سے نکالتے کیا ہیں؟ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. ہم نے تو واضح بتایا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اب نبی اسلام نے اس کو اس پہ بھی نہیں چھوڑا کہ حفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی تفسیر یاد ہو اور آپ نے جا کے علمی ڈسکشن کرنی ہے دجال سے. نہیں، وہ الگ سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو پہلی 10 آیات تلاوت کر دینا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لے گا. تو اس لیے میں نے عرض کی تھی سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کریں، آپ کو انشاءاللہ 10 دنوں میں یاد ہو جائیں گی، تو آپ اس فتنے سے بچ جائیں گے. باقی یہ جو لوگ تباہ آزمائی کرتے ہیں اور دجالی سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہے. دجال ایک پرسنالٹی کے طور پر بھی آنا ہے قرب قیامت میں. میں سٹارٹ میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آج کا ٹاپک ذوالقرنین بادشاہ، یعنی 2 قرن والا، 2 سینگوں والا. ان کے سر پہ سینگ نکلے نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ٹوپی ایسی پہنتے تھے اور وہ علامت ہوتی تھی ان کی اتنی بڑی امپائر کی. ان کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے. انہوں نے یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی تھی. اگر وہ دیوار وہی ہے جو کہ آج کل ہمیں آثار قدیمہ کے لوگ بتاتے ہیں تو اس کے کچھ کھنڈرات موجود ہیں. آلموسٹ وہ 50 میل لمبی تھی اور 10 فٹ چوڑی دیوار تھی اور تقریباً 30 فٹ تک وہ اونچی دیوار تھی. 2 طرف کوکاف کے پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک تنگ گھاٹی تھی جس سے یاجوج اور ماجوج حملہ آور ہوتے تھے. اس گھاٹی کو بند کر دیا گیا اور اب وہ قید ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں. اور ایک اور کمزور روایت ہے جامع ترمذی میں، اس کو ملا کے ایک رزلٹ نکل سکتا ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے. یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری مسلم کی اس حدیث میں. جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے. سورۃ الانبیاء میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر آگے چل کر آئے گا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر پہاڑی سے وہ سلپ ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے کثرت کی تعداد میں، اور وہ بھی قرب قیامت کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں بھی قرب قیامت کا ذکر ہے اور اس میں تفصیل بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے دجال کو قتل کرنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے. لہذا جو لوگ یہ تعویل کر رہے ہیں نا کہ وہ پھیل چکے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کی تعویل کمزور ہے. لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ پھیل چکے ہیں اور کچھ جو دوسری اولاد ہے وہ بعد میں آئے گی چائنیز کی شکل میں. واللہ عالم. میں نے آپ کو دونوں طرف کی رائے بتا دی ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور تم سے سوال پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یعنی وہ ہستی جو سر پہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس پر 2 سینگ تھے. عن کی وجہ سے ذی القرنین ہو گیا، ویسے لفظ ہے ذوالقرنین، 2 قرن والا. جس طرح ورڈ ہے ابو ہریرہ، لیکن جب ہم حدیث میں لیتے ہیں تو عن ابی ہریرہ تو یا بن جاتا ہے. سنن ابی داود عن ذی القرنین، تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں.
قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، اے نبی تم فرماؤ ان قریب میں تم سے ان کا حال بیان کروں گا. انا بے شک ہم نے مکننا لہو فی الارض انہیں زمین میں تمکن دیا تھا، اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ان کو ہم نے تمام ساز و سامان دیے تھے، یعنی اس وقت جتنے بھی ریسورسز اویلیبل تھے ایک بادشاہ کے پاس ہونے چاہیے جو، وہ ان کو ہم نے دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی، وہ ایک سفر پر نکلے. اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سیڑھیوں کا ذکر ہے. اللہ کے بندو، پیچھے ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو ساز و سامان دیا تھا، ان ریسورسز کے ساتھ انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی. وہ کیا تھی؟ حتی اذا بالغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جب پہنچے، میڈیٹرینین سی کے کنارے. اس وقت تک دنیا کو یہی پتا تھا. یہ تو آج سے تقریباً 400 سال پہلے کولمبس نے دریافت کیا نا امریکہ، ورنہ تو پہلے دنیا اتنی ہی تھی لوگوں کے علم میں. میڈیٹرینین سی آخری کونا ہوتا تھا. وجدها تغرب فی عین حمیہ، وہاں انہوں نے سورج کو پایا ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا. یعنی یہ ان کی آبزرویشن تھی، یہ نہیں کہ وہ چشمے میں ڈوب رہا تھا. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ. اس میں سن رائز تو ہوتا ہی نہیں، سن سیٹ تو ہوتا ہی نہیں، لیکن امریکن اخبار میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے. گوگل میں بھی آپ لکھیں سن رائز سن سیٹ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوگل کو سائنس کا نہیں پتا. لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن میں یہی ہوتا ہے. یہ اکثر ایتھیسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہو جاتا ہے. بالکل ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. اٹ سیمس لائک دیٹ، اس طرح نظر آیا گویا کہ جیسا کہ سمندر کے کنارے بھی آپ کو نظر آتا ہے. وجد عندها قوما، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی ذوالقرنین بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے کنارے تک پہنچ گئے. وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی فتوحات کا سلسلہ وہاں تک پہنچا. قلنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا تھا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. اب یہ نبی تو نہیں تھے، غیر نبی تھے. نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے غیر نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہام اور کشف وہی کر دیا کرتا تھا. یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا. اب یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے. تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہم نے اختیار دے دیا کہ یہ تمہاری رعایا ہے. عذاب ظاہر ہے ان کو ہی دینا ہے، اللہ کا ماننے والا عذاب انہی کو دے گا، سزا انہی کو دے گا جو اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اور اچھا سلوک ان کے ساتھ ہوگا جو شریعت کی پابندی کریں گے. اور اس کو کلیریفائی بھی کر دیا گیا. قال، تو ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، کہ جو کوئی بھی ظلم کی روش اختیار کریں گے، فسق کریں گے، حقوق العباد پامال کریں گے، فسوف نعذبہ، تو عنقریب ہم انہیں سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، اس کے بعد لوٹا دیا جائے گا اسے اس کے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، تو پھر وہ بڑا عذاب دے گا. یعنی دنیا میں اگر توبہ نہ کی تو پھر بڑا عذاب آئے گا، ورنہ دنیا میں اگر کسی نے سزا بھگت لی پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے پھر اچھا بدلہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے. دنیا میں بھی شریعت کی آسانی اس کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حکومت کا حصے دار بھی اسے بنا دے گا، اور آخرت بھی اس کے لیے ہوگی. تو یہ پہلی جو ان کی مہم تھی وہ مکمل ہوئی. اب دوسری مہم کا ذکر آ رہا ہے. ثم اتبع سببا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور راستے پر سفر اختیار کیا. پہلے وہ ایکسٹریم ویسٹ تک گئے تھے، اب ایکسٹریم ایسٹ تک، یہاں تک پہنچے، وہ پاکستان کے بارڈر تک، خراسان تک.
حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج نکل رہا تھا تو انہوں نے وہاں ایسی قوم کو پایا کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی ستر باقی نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا. یعنی یہ بلوچستان یہ پورا ایریا اگر آپ دیکھ لیں یہ پورا ریگستانی ایریا ہے، 3 ملکوں میں پھیلا ہوا، افغانستان، پاکستان اور ایران میں. تو ریگستان میں اگر یہ اوپن ایریا ہو تو پھر آپ کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہاں انہوں نے ایسی قوم کو پایا. این ممکن ہے ان کے پاس صرف وہی قبائلی جس طریقے سے جھونپڑیاں لگا کے رہتے ہیں اور ان کو سورج کی تپش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حالت میں انہوں نے پایا. کذالک، اور اسی طرح وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے ہر اس چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا جو اس کے پاس تھی، ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا. یعنی ذوالقرنین کو جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، جتنی اس کو یہ کوالٹیز ملی. ثم اتبع سببا، اب یہ تیسرا سفر انہوں نے اختیار کیا. پہلے ایکسٹریم ویسٹ کی طرف یعنی مغرب کی طرف، پھر ایکسٹریم ایسٹ کی طرف جہاں تک وہ جا سکتے تھے، اور اس کے بعد اب شمال کی طرف کوکاف کی طرف تیسرا سفر انہوں نے اختیار کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا پہاڑوں کے پیچھے، لا یکادون یفقہون قولا، جو اس قسم کی گفتگو کرتے تھے جو یہ سمجھ نہیں سکتے تھے سوائے ایک گفتگو کے، وہ اشاروں کی زبان ہے. یعنی ان کی کوئی مشکل قسم کی زبان تھی جو سمجھ آنے والی نہیں تھی. بہرحال اشاروں کے ذریعے انہوں نے اپنی بات پہنچا لی. اور وہ کیسے پہنچائی؟ قالو، انہوں نے عرض کی، یا ذی القرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک جو یأجوج اور ماجوج 2 قومیں ہیں، مفسدون فی الارض، انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچا رکھا ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک خراج مقرر کر دیں، آپ کو ایک ایسا ٹیکس دیں، اور اس کے بدلے میں عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ یہ لوٹ بازاری والا معاملہ ختم ہو جائے. یہ جو درمیان کا آلموسٹ کوئی 50 میل کا فاصلہ تھا، اس کے اوپر دیوار آپ ایک بنا دیں، اور مضبوط دیوار ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. دیواریں چین بھی جو بنی ہوئی ہے نا، وہ بھی اسی لیے بنی ہے، اور اس کی لینتھ آپ کو پتا کتنی ہے؟ 20,000 کلومیٹر. ہاں جی، زمین کا سرکمفرنس جو ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے. آدھی زمین کا چکر لگ سکتا ہے، اور یہ کئی 100 سال میں بنی ہے دیواریں چین. اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ دوسری طرف سے قومیں آ کر لوٹتی تھیں ان کو حفاظت کے لیے. اسی لیے انہوں نے جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد وہاں انہوں نے ایک بڑے سے برج بنائے ہوئے تھے جس میں فوجی بیٹھے ہوتے تھے تاکہ وہ آنے والی قوموں کو روک سکیں. گھوڑے بھی اس پہ چل لیتے تھے، کافی چوڑی دیوار. ابھی تو خیر یوٹیوب کی برکت سے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیوار بھی اس لیے بنائی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جا سکے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم مجھے دولت کی آفر کر رہے ہو، جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے. تم صرف مین پاور کے طور پر میری مدد کرو. اللہ نے دولت مجھے دی ہوئی ہے، میں اس کو مینج کر لوں گا، صرف یہ کام کرو. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، پس تم جسمانی مشقت کے ساتھ میری مدد کرو، مین پاور مجھے دو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دوں. اب حیران کن بات ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کا یہ ٹکڑا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، اس سے ہمارے دین تصوف کے ماننے والے لوگوں نے غیر اللہ کی مدد ثابت کی ہوئی ہے. آپ تفسیر دیکھیں، اس میں لکھا ہوگا اس سے ثابت ہوا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. یعنی ظاہری اسباب کو انہوں نے مرے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے مدد مانگنے کے اعتبار سے قیاس کر کے عقیدہ گھڑا ہوا. کہتے ہیں یہ تو
اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے کہ وہ مدد مانگتے ہیں. اس سے تو نیک بندے نیچے والے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں, تو اصولاً یہ چاہیے کہ تمہارے بابوں کو ہم سے مدد مانگنی چاہیے, ہم ان کے مشکل کشا ہیں. لو سامو, کیونکہ ذوالقرنین نے مدد مانگی ہے عوام الناس سے, تو پھر آپ نے صحیح طریقے سے رزلٹ نکالنا ہے. یعنی کہ ہم مشکل کشا ہیں علی اجمیری صاحب کے بھی, غوث پاک کے بھی, فرید الدین گنج شکر کے بھی, کیونکہ وہ ہم سے مدد مانگیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں قبول ہے, ہم ان کے مشکل کشا ہیں, ظاہری اسباب میں, مرنے کے بعد نہیں, دنیا میں. مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں جو ہے اس کا اس دنیا سے کوئی رشتہ نہیں. کہتے ہیں نہیں جی شہید زندہ ہے, ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ جس کا خاوند زندہ ہو اس کی عورت نکاح کرے تو وہ تو بدکار عورت ہے. کہتے ہیں نہیں وہ زندگی اور ہے. ہم کہتے ہیں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں, وہ زندگی اور ہے, اس دنیا میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو آپ مدد کریں مین پاور کے ذریعے. میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دوں گا, اور وہ آڑ کیسی ہوگی؟ آتونی زبر الحدید, میرے پاس لاؤ لوہے کی بڑی بڑی چادریں, یعنی لوہے کی چادروں کے ساتھ وہ تعمیر کی گئی دیوار, وہ پتھروں کی دیوار نہیں, لوہے کی. حتی اذا ساوا, یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ سارے کا سارا فاصلہ ہموار کر لیا, یعنی دو سمجھ لیں انہوں نے دیواریں کھڑی کی لوہے کی, جن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا تاکہ اس میں بعد میں تانبا پگھلا کر ڈالا جائے اور اس کا ایک بانڈ بن جائے. وہ جتنے جوائنٹس ہیں, جس طرح سیمنٹ کے ذریعے آپ اینٹوں کو جوڑتے ہیں, تو لوہے کو جوڑنے کے لیے ظاہر سیمنٹ تو استعمال نہیں ہوگا, پگھلا ہوا تانبا استعمال ہوگا. یہاں تک کہ وہ جب خلا دو پہاڑوں کے درمیان فل ہو گیا, بین الصدفین قال انفخوا, تو انہوں نے کہا اب اس کو گرمائش دو, یعنی آگ جلاؤ اس کے نیچے. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ لوہا جب آگ بن جائے یعنی خوب گرم ہو جائے. قالا, تو انہوں نے فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرا, میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ میں اس میں ڈالوں. فما استطاعوا ان یظہروا, سو جب یہ دیوار تیار ہوگی تو یاجوج اور ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود اسے سر نہ کر سکے. یہ 30 فٹ اونچی تھی, اور ظاہر ہے کہ جب لوہے کی دیوار ہے اس میں آپ نقب بھی نہیں لگا سکتے, اس طریقے سے آپ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے اس زمانے میں. آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے. تو پھر اس پر دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی روش کیا ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری جب وہ تخت بلقیس لے آیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی انہوں نے کسی بابے کی طرف اسے منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا. یہاں پر بھی دیکھ لیں ذوالقرنین بادشاہ نے کہا قال ھذا رحمت من ربی, ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں نے یہ دیوار قائم کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, اور جب پھر وعدہ آئے گا میرے رب کا تو وہ اس دیوار کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا. اور وہ میں شروع میں عرض کر چکا, قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے دجال کو قتل کریں گے, اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ عام ہوگا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر یہاں پر آیا, اور اس کے بعد آئے گا سورۃ الانبیاء میں, اور وہاں پر ذکر ہے کہ تم قرب قیامت میں دیکھو گے کہ پہاڑوں سے وہ کثیر تعداد میں پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے, بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی, اور وہ 999 جو ہیں وہ اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور جب وہ دن آئیں گے یاجوج اور ماجوج کے کھلنے کے تو وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے, اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی قیامت آ جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر پھونکا جائے گا سور. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم سب لوگوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ, اور ہم اس دن ظاہر کر دیں گے جہنم کو,
یومئذ للکافرین عرضا، بالکل کافروں کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے. یہاں تو انکار کرتے ہیں نا وہ آخرت کا، قیامت کے دن سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گا، جو سورہ قاف میں بھی آتا ہے کہ آج ہر چیز تیری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے، تیری نگاہ بڑی تیز ہے، ہم نے تیری نگاہ سے پردے ہٹا دیے ہیں. یہ وہ لوگ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے میری یاد سے اس دنیا کی زندگی میں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ وہ سارا حق واضح ہو جائے گا قیامت والے دن، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اس دنیا میں مانے گا اس کے لیے ہدایت ہے، آخرت کی کامیابی ہے. آخرت میں تو سب نے دیکھ کر مان لینا ہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے دنیا میں، اب آخرت میں ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی اور یقیناً ان کا دل پکارے گا. اور قرآن پاک میں آیا کہ وہ تو اپنے شرک سے بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں کبھی شرک کیے ہی نہیں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ مضمون یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. اب کنکلوژن ہونے جا رہی ہے، آخری رکوع آ گیا سورۃ الکہف کا. اور صورتیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، اور خطبے کا سٹائل یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا مرکزی ٹاپک ہے وہ سٹارٹ میں ڈسکس ہوتا ہے، پھر درمیان میں گفتگو میں کئی ایک مثالیں بیان ہوتی ہیں، اور جب گفتگو کنکلوڈ ہونے لگتی ہے پھر روئے سخن واپس آ جاتا ہے اسی ٹاپک کے اوپر. تو اب چونکہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کی زندگی کی بے ثباتی تھی، اور دنیا کی زندگی کی رونق میں ڈوب کر آخرت سے غافل ہونے کے اعتبار سے تنبیہ تھی. دنیا ہماری ضرورت ہے، لیکن اس پانی کو کشتی میں داخل نہیں کرنا، صرف اس کو اتنا یوز کرنا ہے کہ آپ کی کشتی تیر سکے. تو اب کنکلوژن میں وہی باتیں دوبارہ سے ایک ڈیفرنٹ انداز میں ریپیٹ ہو رہی ہیں، فکر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اور دنیا کی زندگی کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے. جو لوگ اس میں ضرورت سے زیادہ ڈوب جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو عقیدہ توحید. افحسب الذین کفروا، کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا پشت پناہ بنا لیں گے. یعنی بندے میرے اور وہ ان کے حمایتی ہو جائیں گے قیامت والے دن. یعنی کرسچنز کا اگر یہ خیال ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کو چھوڑ کر کرسچنز کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے مقابلے پر، بالفرض کوئی کھڑا بھی ہو جائے تو کیا بگاڑ لے گا؟ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے بندے ہوں اور وہ شرک کرنے والے لوگوں کی حمایت میں ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں. نہیں، وہ تو ساتھ ہو کے انہیں تلیں گے. سورہ الاحقاف میں آتا ہے کہ نیک بندے قیامت کے دن اس شرک سے انکار کر دیں گے کہ لوگ انہیں پکارا کرتے تھے، الٹا وہ انہی لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ مجرم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ انہیں تو اپنی فکر پڑ جائے گی نا. دیکھیں نا، نیک بندوں میں اگر ٹاپ آف لسٹ کوئی بندے ہو سکتے ہیں 5، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں. اے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود مان لیا جائے؟ تو وہاں عیسیٰ ابن مریم کیسے ڈریں گے، اے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں اس طرح کی کوئی بات کرتا. میں نے تو انہیں وہی حکم دیا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوئی ہے تو اے اللہ تو وہ جانتا ہوگا، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. یعنی اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش تھی نا کہ لوگ میری عبادت کریں تو اے اللہ تو جانتا ہے نا میرے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر وہ اینڈ پہ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنکلوڈ کیا ہے کہ نہیں، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم کی یہ بات کرنا بھی کسی درجے میں کوئی سفارش شمار نہ کر لے. آخری بات وہ یہی کر سکتے تھے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم یہ جو آپشن بھی دیں گے نا، یہ بھی کوئی آپشن موجود نہیں ہے. مشرک کے لیے کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے. دنیا میں توبہ کرے تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، لیکن
آخرت میں کوئی توبہ والا معاملہ نہیں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں. بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے دوزخ کو کافروں کے لیے ایک مہمان نوازی کا ذریعہ. یہ ان کی انیشیل مہمان نوازی وہاں پہ ہونے والی ہے. وہاں پہ ان کی رہائش بھی ہوگی, ان کو کھانا پینا بھی ملے گا. لیکن کیا ملے گا؟ زخمیوں کا پیپ, ان کے زخموں کا دھون, جہنمیوں کا پیپ, کھولتا ہوا پانی, زقوم کے درخت کے پتے کڑوے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. قل, اے نبی ان سے فرماؤ, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے متعلق آگاہ نہ کر دیں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کوشش اس دنیا کی زندگی کے لیے کر لی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. کوشش کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے اور یہ گمان کرتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس دنیا کے لیے کام کرنے سے مراد نیک اعمال بھی ہیں, کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا قول ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن میں ذکر آیا کہ ان لوگوں کی پوری ایفرٹ دنیا کی زندگی کے لیے, کیا اس سے مراد خوارج ہیں؟ تو انہوں نے کہا خوارج نہیں ہے, وہ تو فاسق ہیں. ان سے مراد وہ کافر لوگ ہیں, جیوز اور کرسچنز, جو اپنے نظام کے اندر تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن شرک کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں. عاملۃ ناصبہ, پارہ نمبر 30 میں آئے گا, عمل کر کر کے تھک جانے والے. حضرت عمر کا قول موجود ہے کہ یہ وہ راہب ہیں جو اپنے گمان میں سمجھتے تھے ہم نے بڑے نیک اعمال کیے. یہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں, 40 سال تک انہوں نے جنگلوں میں پتے کھائے, اپنے گمان میں سمجھ رہے ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا. 30 سال تک آنکھوں میں سرما لگایا, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی. ہاں, وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں. صرف دنیا داروں کا ذکر نہیں, ان دینداروں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے دنیا میں سمجھا کہ ہم بڑے اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق تھے, چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق تھے, لیکن ان کا اینڈ رزلٹ زیرو ہونے والا ہے. وہ تو گمان کر رہے ہیں ہم نے بڑے اچھے اعمال کیے, اینڈ رزلٹ اس اعتبار سے بھی زیرو ہو جائے گا. محدثین نے اس کو بدعت کے حوالے سے بھی نقل کیا کہ بدعتی لوگ بھی دنیا میں نیک اعمال اسی نیت سے کرتے ہیں کہ بڑا ثواب ہوگا. گمان وہ یہی کر رہے ہوں گے, لیکن اس سے ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا, کیونکہ جو سنت سے ہٹ کے راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا. جیسے ہی کفر کا لفظ آتا ہے کہتے ہیں جی کافران دے بارے چاہتا نے. کفر عربی زبان کا لفظ ہے بھائی, پنجابی کا وسیلہ اور ہے, عربی کا وسیلہ اور ہے. عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو, نافرمانی کو, اور ایک بڑا کفر ہے جو آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص اسلام سے باغی ہو جائے. یہ ساری چیزیں کفر کی کیٹیگری میں. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. حالانکہ ہے مسلمان ہے لیکن اس کا عمل کافروں والا ہے. یہ مسلمان اور کافر دونوں کو کفایت کرتی ہیں آیات, کہ جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا, انکار کیا, عقیدے میں مان لیا, پریکٹیکلی انکار کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہے لیکن عملاً وہ شرک کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بندے کے کفر اور شرک, ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. وَلِقَائِهِ, اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی کفر کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, تو ان کے اعمال ہم ضائع کر دیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو بھی نصب نہیں کی جائے گی. یعنی اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اس کے لیے کوئی ترازو بھی قائم نہیں کی جائے گی. ان کے سارے اعمال برباد. جب اعمال ہی برباد ہیں تو ان کے لیے کوئی ترازو بھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے آخری درجے میں.
ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے ان کا بدلہ جہنم، بما کفروا، بسبب ان کے کفر کے، ان کی ناشکری کے، نافرمانی کے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے بنا لیا تھا ہماری آیات کو اور ہمارے رسولوں کی دعوت کو اور ان کی پرسنالٹیز کو مذاق۔ اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ محاورتاً بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ آیات کا مذاق اڑانا ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، مذاق اڑانا ہے، یعنی ہم نے تو اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، امتی ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہمیں چھوڑ دے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کا ٹھکانہ، ان کی مہمان نوازی ہوگی جنت الفردوس کے اندر، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یبغون عنہا حولا، اور ان کے لیے وہ جگہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے جہاں پر انبیاء کرام ہوں گے اور ان کے پیٹرن پر چلنے والے اہل ایمان۔ اب سورۃ الکہف کی آخری دو آیات، آخری دو قل ہیں، جو میں نے سٹارٹ میں بھی عرض کیا تھا، یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ سمجھ لیں ڈسکوری ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح قرآن میں وہ چار قل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، وہ چار قل والی صورتیں ہیں۔ یہ چار قل بھی ایکسٹرا آرڈنری ہیں، دو سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ قل آتے ہیں اور دو سورۃ الکہف کے اینڈ پہ، اور یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ اب وہ آخری دو قل والی آیات آ رہی ہیں، کمال کی آیات ہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی تم فرماؤ اگر یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور میرے رب کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، لنفد البحر، تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، یہاں تک کہ میرے رب کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ اسی طریقے سے جاری رہیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اور روشنائی بھی اس کی مدد کے لیے آ جائے، اور وہ کتنی آئے، وہ سورہ لقمان کے اینڈ پہ آئے کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں تیار کر دی جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اس میں مزید ایڈ ہو جائے، تب بھی تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ جو صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ دعا آتی ہے، تو یہ ہمارے رب کے کلمات، یعنی اس کی تعریف کے کلمات، وہ بھی ختم نہیں ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کلمات کن ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق ایک کلمہ کن کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن ہے، وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرماؤ کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اسپیشی میں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسی لیے ساتھ آیا یوحا الیہ، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا رب تو ایک اکیلا یکتا ہے، وہی معبود ہے، یہ میری طرف وحی ہوئی ہے، اور وہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں لیکن اسپیشی میں تمہاری طرح ہوں۔ اور دوسرا اس میں یہ چیز بھی جڑی ہوئی ہے، اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ میں انسان ہوں
الہ وہ ایک اللہ ہی ہے، کیونکہ اس کائنات نے سب سے بڑا شرک اگر کوئی دیکھا ہے تو ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا ہے، جیزس کرائسٹ کے نام پہ۔ آج بھی 2.25 ارب کرسچنز، جن میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1 ارب کیتھولک ہیں اور بقیہ کے پروٹیسٹنٹ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ جیزس کرائسٹ کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ 3-1 کا عقیدہ موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اعلان کر دیں کہ میں انسان ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا پیغمبر ہوں، کہ تمہارا معبود ایک ہے، معبود میں بھی نہیں ہوں، معبود ایک ہی ہستی ہے، اسی کو پوجنا ہے۔ اب یہ آیت اگر کسی کے سامنے تلاوت کی جائے آج کی ڈیٹ میں تو وہ اسے نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ پڑھنی ضروری ہے۔ جی اس لیے ضروری ہے، جب آپ نور من نور اللہ کا عقیدہ بنائیں گے اور پھر اس کی مثالیں بیان کریں گے کہ اللہ نے اپنے نور چو مٹھی پری اور کیا کون، یہ میں نے خود اس طرح کے جلسے سنے ہیں بچپن میں، بریلوی مکتب فکر کے میلاد کے جلسوں میں۔ اب تو خیر یہ بڑے ماڈریٹ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، وہ سب کچھ ہے، محدود لا محدود کا اور یہ ساری چیزیں، لیکن یہ اس طرح کی مثالیں ہیں۔ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نکلے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت تو ہیں، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے، آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، جو اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب ترین پیغمبر ہیں، سب سے محبوب ہستی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہو رہی ہے اسپیشی کی، کہ کوئی شخص پیغمبروں کو خدا نہ بنا لے، ورنہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھتے تھے، یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، 3-4 مسلسل روزے رکھنا۔ صحابہ کرام نے خود سے ہی خیال کیا کہ یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جس پہ ہم عمل کریں، نبی علیہ السلام نے ان کو تعلیم نہیں فرمایا تھا۔ تو دوسرے دن کوئی تیسرے دن بے ہوش ہو گیا، نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آپ نے ان کو ڈانٹا، فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم۔ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ یہ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی، یہاں پہ مرتبہ اور کمپیٹنسی ڈسکس ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھی رسول اللہ کی مثل نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنی ان 2 آنکھوں سے پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، تو رسول اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اس دوران چند قدم آگے گئے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ آپ نے نماز میں جو عمل کیا ہے کیا یہ نماز کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز میں جنت دکھا دی 7 آسمانوں کے اوپر، اس میں نے انگوروں کا ایک خوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، اگر توڑ لیتا تم ہمیشہ کھاتے رہتے، یعنی یہاں کھڑے ہوئے توڑ لیتا، اور چونکہ وہ جنت کا ہے، جنت کو فنا نہیں، آپ کوئی چیز کھائیں گے دوبارہ سے نکل آئے گی، لیکن پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو پردے میں رکھا ہے تو پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ تو سپیشی کا فرق نہیں ہے، مرتبے کا، بلکہ ہمیں تو فرق کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، رسول اللہ کے ساتھ دور دور تک کسی کو کوئی نسبت نہیں ہو سکتی اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوالٹیز دی تھی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جو شخص واقعی یہ امید رکھتا ہے نا کہ اسے مر کر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے پھر چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ ہاں لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے مر جانا ہے، لیکن اور کچھ نہیں، بس جی اسی جڑا نا میلاد دا پروگرام کروائی دے، اسی تے 10 محرم دا پروگرام کرائی دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سانو اسی گل تے بخش دینا ہے۔ اور قرآن میں کیا آ رہا ہے کہ جس کو امید ہے نا اسے مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اس کے اندر ایک دھمکی بھی پوشیدہ ہے کہ واقعی جسے امید ہے نا تو وہی نیک اعمال کرے گا، باقی زبانی کلامی بات کرتا ہے کہ اس نے مرنا ہے۔
جسے پتا نا اس نے مرنا ہے تو اس نے پھر نیک اعمال کرنے ہیں. ہاں پھر اس نے 10 محرم پہ دیگیں نہیں کھڑکانی ہے, پورا سال نمازیں بھی پڑھنی ہے. ہاں اس نے ربیع الاول کے جلوس پہ جھنڈیاں نہیں لگانی ہے بلکہ نماز بھی پڑھنی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جلوس نکلتا ہے زور کے بعد وہ ختم ہوتا ہے, دعا کے بعد سارے گھر میں چلے جاتے ہیں, مسجد میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا, وہی 2-4 جو ربیع الاول کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جس سے یہ امید ہے نا واقعی وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے نا کہ اپنے رب سے اس نے ملنا ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ پھر وہ اچھے اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے, اکیلے رب کی عبادت کرے, اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرے. الحمدللہ اس پہ ہماری یہ سورۃ الکہف مکمل ہوئی, اور یہ آخری آیات خصوصاً آخری 2 کل جو ہے یہ ایکسکلوسیولی انسان میں ایک قسم کی بجلی بھر دیتے ہیں عقیدہ توحید کے اعتبار سے اسپیسیفکلی, اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس اکیلے رب کو پکارنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, تو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں جو حق بات سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام جو ہمیں شفٹ ہوا پوری ایمانداری کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اس سے درگزر فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.